معاویہ کیونکہ وہ شام کے گورنر تھے. اور ایک بات مجھے اور یاد آ گئی سبحان اللہ, حضرت امیر معاویہ میں اگر کھوٹ ہوتی تو عمر ان کو نہ چھوڑتے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنانے والے حضرت عمر ہیں. حضرت عمر وہ ہیں کہ ذرا سی لچک اگر دیکھیں تو سعد بن وقاص سے کرسی کھینچ لیں. حضرت عمر وہ ہیں, سبحان اللہ کہیے, حضرت عمر وہ ہیں کہ خالد بن ولید نے آپ نے ذرا سی اپنے منصب کے اعتبار سے لچک دیکھی تو کرسی کھینچ لی, لیکن فرمایا حکومت جو کرتا ہے وہ امیر معاویہ ہی کرتا ہے. فرمایا اس سے سیکھو کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. آپ حضرت عمر کے دور میں مستقل, جب تک حضرت عمر زندہ رہے 12 سال آپ کے دور کے اندر آپ مصر کے آپ جو ہے شام کے گورنر رہے, تو حضرت عمر کے دور کے اندر آپ کا کھڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا مزاج عین عمر کے مزاج کا تھا, اور عمر کا مزاج حضور کے مزاج کی نظیر ہے. عثمان غنی کے دور میں بھی آپ رہے, حضرت علی کے دور میں بھی آپ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. اگر یہ خلافت کی جنگ ہوتی تو عثمان غنی کے قتل کے بعد, شہید ہونے کے بعد فوراً جنگ شروع ہو جاتی, لیکن نہیں. تاریخ گواہ ہے, ایک حوالہ کوئی نہیں پیش کر سکتا, تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے باضابطہ حضرت علی کی بیعت کی, اور ان کو پورا اقرار تھا کہ حضرت علی اس کے اہل ہیں اور حضرت علی کا رتبہ مجھ سے بڑا ہے. یہی وصیت انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کی تھی. اب ذرا سنیے, بیعت کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد, کیونکہ دیکھیے حق تھا, وہ گورنر تھے اور اپنے امیر کے ساتھ, اور خالی گورنر نہیں تھے, خالی صحابی نہیں تھے, مجتہد صحابی تھے. اور مجتہد صحابی وہ ہے جو مقصد کے لیے دوسرے مجتہد صحابی سے بڑھ سکتا ہے. جس طرح امام شافعی حضرت امام اعظم کے ساتھ, حضرت امام اعظم امام شافعی کے ساتھ. اور وہ جو بظاہر کتابوں کا جھگڑا ہے, وہ جھگڑا نہیں, وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کفر اور اس میں کفر کا فتویٰ تو بہت دور کی بات ہے, اس میں تو فسق کا فتویٰ بھی نہیں لگتا. یہ ایسے ہیں کہ گھر کو سلجھانے کے لیے دیوار ایسی بنے گی کہ ایسی بنے گی, ایسی بنے گی تو گھر بچ جائے گا, ایسی بنے گی تو گھر بچ جائے گا. دونوں بھائی جو آپس مل کر تکرار کرتے ہیں, یہ وہ تکرار تھی جو جنگ صفین کی صورت اختیار کر گئی. حضرت علی کی خلافت پر اگر حضرت امیر معاویہ کو اعتراض ہوتا تو حضرت امیر معاویہ پہلے دن سے بغاوت کرتے, کھڑے ہو جاتے, لیکن نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد حضرت علی سے کہا کہ عثمان غنی کا قصاص لیجیے. کیوں؟ دو وجہ سے, ایک تو مجتہد صحابی ہیں, ایک دوسری وجہ کیا تھی کہ آپ حضرت عثمان غنی کے ولی ہیں, آپ کے خاندان کے. دونوں حق آپ نے استعمال کیے, اور یہ حق قرآن اور حدیث نے آپ کو دیا ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں, فوراً اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے, آپ یہ مسئلہ حل کیجئے. یہ بات درست ہے کہ آپ خود روتے تھے کہ مجھے اتنی سختی سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے حضرت علی کی مجبوری کو دیکھنا چاہیے تھا. اس کا اعتراف آپ کو تھا, اور آپ سے خطا ہوئی, اور حضرت علی حق پر ہیں, لیکن یہ مجتہد کی خطا ہے. اور میں نے پہلے کہا آپ کو, مجتہد کی خطا پر ایک اجر اسے ضرور ملتا ہے. حق پر حضرت علی ہی ہے. اور حضرت علی حضرت معاویہ کو سمجھاتے تھے کہ معاویہ تھوڑا صبر کر لو, یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے میں ذرا اس کو نرم کر دوں اور اپنی حکومت کی ساخت ان پر بٹھا دوں. جب یہ میرے حکومت کو ماننا شروع کر دیں گے تو پھر میں قصاص لوں گا. لیکن حضرت امیر معاویہ کو پیچھے سے بنو امیہ کا پریشر بہت تھا کہ آپ قصاص کا مطالبہ کیجئے, اور آپ نیک نیتی سے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے. اور وہی بات طول پکڑ گئی, اور طول پکڑنے کے اندر دونوں سامنے آ گئے کہ اگر آپ قصاص کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں تو ہم قصاص خود لیں گے. حضرت علی نے فرمایا اگر تم آگے بڑھو گے میری خلافت کے دوران تو پھر ہم تمہیں آڑے ہاتھ لیں گے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں تو پھر آپ کو قصاص لینا پڑے گا. اب دیکھیں دونوں کا مقصد ایک جو رسول اللہ کہہ رہے تھے, دو عظیم گروہ لڑ گئے اور دونوں کا مقصد ایک, اور صلح کرائے گا حسن, اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. دونوں کا مقصد یہ تھا. وہ بھی کہہ رہے ہاں میں قصاص لوں گا, وہ کہہ رہے ابھی قصاص لے لو. دونوں کا مطلب عثمان غنی کا قصاص ہے, نہ ان کا مطلب امیر معاویہ کو ذلیل کرنا ہے, نہ ان کا مقصد خلافت کو چھیننا ہے. اور حضور نے واضح کر دیا کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. تو پنڈی کے شادی تو گالی کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جب مقصد ایک تھا تو پھڈا کس چیز کا ہے؟ اتنی تمیز تمہیں نہیں ہے؟ اگر تمہاری تنظیم کے لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی نا تو ساری امت کو بھی حضرت امیر معاویہ کے لیے بات بری لگی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بول نہ سکا, ہم نے بولا ہے اور سب کی ترجمانی کیا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. سب ہوتے ہیں, امام ایک ہی ہوتا ہے نماز پڑھانے والا, اور اسی کی قرات سب کی قرات ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. اب سنیے میری بات, آپ یہاں پر سمجھ گئے یہ جنگ کیا تھی. اب اسی میں قتل و غارت گری ہوئی. اب نہج البلاغہ میرے پاس ہے, اور اس کے جلد نمبر 2 ہے, اور اس کا خطبہ نمبر 58 ہے. بولیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس چیز کو کس کیفیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کو کن معاملات کے ساتھ ذکر فرمایا,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ خود دیکھ لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ شاہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے شاہ فرمایا اس وقت کہ جب یہ لڑائی اپنے عروج پر تھی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے شاہ فرمایا لوگوں جھگڑا نہ کرو اور آپس میں بغض و عناد کو نہ پہنچاؤ اور آپس میں حوث کو اتنا نہ بڑھاؤ اس لیے کہ ان کا خدا اور میرا خدا ایک ہے. ان کا نبی اور میرا نبی ایک ہے. ان کا قرآن اور میرا قرآن بولیے ایک ہے. لیکن فرمایا کہ یہ جو ہمارا نزع ہوا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں, نجم البلاغہ ہے, حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو ہمارا نزع ہوا ہے یہ قصاص عثمان میں ہوا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے میں قصاص کیوں نہ لوں. فرمایا میں اس سے بری ہوں, مجھ پر الزام نہ لگایا جائے. تو اس بات سے بھی واضح ہوا کہ حضرت علی نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ امیر معاویہ میرے سامنے خلافت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ قصاص عثمان کے لیے آیا تھا. قصاص بولیے قصاص عثمان کے لیے آیا تھا. اور یہ حدیث پاک جو میں نے صحیح بخاری شریف کی آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے نا, تو اس سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خطاب میں لکھا کہ یہ حدیث اشارہ ہے کہ حضور نے یہ اشارہ محمد فرمایا ہے کہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوگی جنگ صفین کی, یہ اس سے متعلق حدیث تھی. اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صلح کی طرف تمام باتیں آئی اور پھر آپ کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والے وہ خبیث لوگ تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہو, اس لیے کہ دونوں طرف سے ایک تبلیغی جماعت بیچ میں گھس گئی تھی جو نفاق پیدا کرتی تھی. جو کیا کرتی تھی؟ نفاق. حضرت علی کی بات وہاں تک نہ پہنچے, وہاں کی بات یہاں تک نہ پہنچے. سارے مذاکرات طے ہو گئے, حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی, حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی. آج یا کل صلح ہونے والی ہے. خارجیوں نے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہم سودا کس پر بیچیں گے؟ انہوں نے کہا تینوں کو مار دو اور تینوں کو مار کر ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ. اب ہوا کیا, عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ کرنے کے ایک ٹیم الگ گئی, حضرت امیر معاویہ کے لیے الگ گئی, حضرت علی کے لیے الگ گئی. حضرت امیر معاویہ کی طبیعت خراب تھی اور آپ مسجد نہ آ سکے, اس لیے آپ محفوظ رہے. حضرت عمر بن عاص اس وقت علاقے میں نہیں تھے, اس لیے محفوظ تھے. حضرت مولا علی آئے فجر کی نماز میں اور عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر وار کر کے آپ کو شہید کیا. وہ خارجی تھا, اس نے آپ کو شہید کیا اس لیے کہ آپ حضرت امیر معاویہ سے صلح نہ کریں. یہ سازش حضرت امیر معاویہ کا قصور نہیں ہے, اس میں یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو اندر موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو لڑوا دیا تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب یہاں پر دیکھیے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کیا لکھتے ہیں. مودودی خبیث نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ ایسی خلافت تھی کہ جس کو آپ کو کسی نے خلیفہ تسلیم نہیں کیا اور آپ جبری خلافت کی طرف آ گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں پیرو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلو. آپ کہیں گے غوث پاک نے یہ باتیں کیوں لکھی؟ میں نے کہا غوث پاک نے مرید بعد میں کیا, مناظرے پہلے کیے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, غوث پاک کو پڑھیں آپ. غوث پاک نے مرید بعد میں کیے, مناظرے پہلے کیے ہیں. عقیدے کے دشمن کو پہلے چت کیا ہے آپ نے. بصرہ کی زرزمین گواہی دیتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قافلہ جاتا تو بڑے بڑے شیعہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. یہ غنیہ اس کی دلیل ہے. غنیۃ الطالبین آپ اٹھا کر دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی علمی خدمات. افسوس یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کا عرس تو کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات نہیں بتاتے. غوث اعظم کی جہاں کرامت بتائی جاتی ہے تو روزمرہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے بتائیں. غوث اعظم پر میں نے مکمل تقریریں کی اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غوث اعظم کی زندگی کیسی ہے. امام احمد رضا کو دیکھ لو کہ پڑھنا پڑھانا قرآن سنت مولانا, اس علم سے اخلاص کیا تو ولایت عطا فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ آپ مدرزات ولی ہیں لیکن آپ کی ولایت کا جو اظہار ہے وہ خود فرمایا درست العلم حتی صرت قربن. غوث اعظم فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی خلافت, آپ عقیدہ دیکھیں غوث اعظم کا, حضرت امیر معاویہ کی خلافت حضرت علی کی شہادت اور امام حسن کا خلافت سے دستبردار ہو کر امر خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپنے کے بعد ثابت و صحیح ہے. ثابت و مودودی جھوٹا ہے, بولے مودودی جھوٹا ہے, اس نے بکواس کی ہے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف زہر اس نے اگلا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت غوث اعظم فرماتے امام حسن کے اس اقدام سے رسول اللہ کا وہ فرمان صحیح ہو گیا. مجھے اگر کوئی کہے تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی حدیث کو لا کر حضرت امیر معاویہ پر فٹ کر, میں نے کہا غوث اعظم خود فرما رہے ہیں. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ امام حسن کے اس اقدام سے رسول اللہ کا وہ فرمان صحیح ثابت ہو گیا جس میں حضور نے فرمایا تھا میرا بیٹا سید ہے, اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا.
سنیے، امام حسن کے صلح کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت واجب ہو گئی. بولیے سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے. حضرت امیر معاویہ کی خلافت جبری نہیں تھی. امام الاولیاء غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کو خلافت دینے کے بعد آپ کی خلافت واجب ہو گئی. اس سال کا نام سن جماعہ اس لیے رکھا گیا، یعنی اتفاق کا سال، کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے امیر معاویہ سے رجوع کر لیا اور کوئی تیسرا مدعی خلافت کے لیے باقی نہیں رہا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. سنا آپ نے؟